بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اگر قرآن حدیث کی معلومات ہو تو جانے والا جنتی ہے یا جہنمی ہے، آپ دیکھ کر ہی پتہ کر سکتے ہیں۔ اگر مرتے وقت ایسی آواز نکلے حلق سے جیسے جانور ذبح کرتے ہوئے، جیسے بچڑا گڑبڑ کی آواز نکالتا ہے، بھیانک سی آواز نکالتا ہے، اگر ایسی آواز نکل رہی ہے تو علامت اچھی نہیں ہے۔ اس کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر دوستو یہ 3 علامت ہو تو یہ علامت بڑی اچھی ہے۔ نمبر 1، موت کے وقت کسی کی پیشانی پر پسینہ آ جائے، یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے ناک کے نتھے پھول جائے، یہ بھی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اور آنکھ میں آنسو آ جائے، مطلب مرتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ بھی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر زباں پر کلمہ جاری ہو جائے، سبحان اللہ، پھر تو کیا کہنے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی کا پہلا کلام کلمہ ہو اور اس کی زندگی کا آخری کلام بھی کلمہ ہو، اگر اس نے 1000 سال تک بھی زندگی گزار کر گناہ کیے تو قیامت کے دن اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اس کی بخشش کر دی جائیں گی۔ اب یہاں پر تھوڑی سی گفتگو زباں پر کلمہ جاری ہو اس پر، اور جن کی زباں پر کلمہ جاری نہیں ہوتا اس پر کچھ باتیں سماپت کر لی جائے۔ نمبر 1، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر مسواک کثرت سے کرتے ہیں، انشاءاللہ جب وہ مریں گے تو ان کی زباں پر کلمہ جاری ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں ان کی زباں پر کلمہ جاری ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک لڑکے کا انتقال ہو رہا تھا، نوجوان لڑکے کا انتقال ہو رہا تھا، لیکن اس کی زباں پر کلمہ نہیں آ رہا تھا، تو صحابہ اکرام نے ایک بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ حضور سے پوچھو کہ اس کی زباں پر کلمہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول تشریف لائے اور کلمے کی تلقین کی، تو اس نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ، میری زباں پر کلمہ نہیں آ رہا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ کلمہ پڑھ سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کی ماں حیات ہے؟ تو لوگوں نے کہا، جی یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کو بلاؤ۔ اس کی ماں کو بلایا گیا تو اس سے پوچھا کہ تو اس سے راضی ہے کہ ناراض؟ اس کی ماں نے کہا کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آگ جلاؤں اور تیرے بیٹے کو اس میں زندہ ڈالنے کی بات کروں تو کیا آپ اس کو معاف نہیں کرے گی؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں بالکل معاف کر دوں گی۔ تو فرمایا، پھر معاف کر دے مجھے اور اللہ کو گواہ بنا کر۔ اس خاتون نے کہا کہ میں نے آپ کو اور اللہ کو گواہ بنا کر کے اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دیا۔ ادھر اس کی ماں نے اس کو معاف کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، تو اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی روح نکل گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے صدقے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں ان کی زباں پر مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا، وہ کلمہ پڑھنے کی قدرت نہیں رکھ سکیں گے، طاقت نہیں رکھ سکیں گے۔ آج بہت سے لوگ جب گھر کے باہر نکلتے ہیں تو ان کی گفتگو اتنی میٹھی، اتنی خوبصورت، ایسے بنا بنا کے الفاظ بولیں گے، اور جب گھر میں جائیں گے تو ماں باپ کا دل چھلنی کرتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جسے ماں باپ ناراض ہو، کلمہ تو اپنی جگہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمان مرتے ہیں لیکن کلمہ نہیں آتا، ان کی زباں پر نہیں آتا، پھر بھی مسلمان مرتے ہیں۔
لیکن جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ڈر ہے کہ وہ مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے، اسی لیے ماں باپ کا دل کبھی مت دکھاؤ۔ نمبر 2، جو لوگ غسل جنابت میں ٹال مٹول کرتے ہیں، دیر سے کرتے ہیں، غسل جنابت ڈر ہے کہ جب وہ مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے۔ اسی طرح سے جو لوگ اذان کی آواز سن کر کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، چپ نہیں ہوتے، اذان کی آواز سن کر اس کا جواب نہیں دیتے، بے توجہی کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے۔ اسی لیے اذان کی آواز سنو، پہلی مرتبہ جو اذان کی آواز کان میں آئے چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کتنی بھی اہم بات چل رہی ہو چھوڑ دو، وہیں پر اذان کا پہلے جواب دے دو۔ اذان 2 سے 3 منٹ کے اندر ہو جاتی ہے، اگر 2-3 منٹ کوئی بات ہم روک لیتے ہیں اور رک جاتے ہیں تو آخر کون سا ہمارا نقصان ہوتا ہے؟ اذان کی ناقدری مت کیجیے۔ اذان کا جواب دینا تاکید سنتوں میں سے ایک سنت ہے، بعض اوقاؤں نے تو اس کو واجب تک قرار دیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا دار تو دنیا دار، مجرم لوگ تو مجرم لوگ، دیندار طبقے کو بھی دیکھتا ہوں کہ مسجد میں بیٹھ کر اذان سنتے ہیں، لیکن ان کی زباں پر بک بک کر رہی ہوتی ہے، اس کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ زبیر 47 چینل کو بھی سبسکرائب کر لے۔ اللہ تعالیٰ میرا بتانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ اگلی ویڈیو کس بارے میں چاہتے ہو یہ بھی آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔